پہلے شہر میں اپنے آنے کی وجہ بیان کرو۔ ہمارا ملک بھی قحط زدہ ممالک میں سے ہے، پتہ چلا تھا کہ مصر میں اناج مل جائے گا، بس اسی لیے آئے ہیں، ہو سکے تو ہماری مدد کیجیے۔ کیا آپ لوگ خاوری ہیں نا؟ جی بالکل جناب۔ رکیں جب تک کہ میں آپ کے بارے میں حکم لے کے آؤں۔ ان لوگوں کو یہیں روکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اب تک تقریباً 400 غلاموں کے صاحبان ناقابل برداشت اخراجات کے باعث اپنے غلاموں کو آزاد کر چکے ہیں۔ یہ غلام اب ضرورت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں گے، لہٰذا انہیں بلا معاوضہ گندم دی جانی چاہیے۔ بلا معاوضہ گندم کیوں دی جائے؟ ان سے کوئی کام کیوں نہ لے لیا جائے؟ آپ لوگوں کو گندم کی تقسیم اور گوداموں کی نگہداشت اور نگرانی کے لیے یقیناً کئی لوگ درکار ہوں گے، لہٰذا انہیں کام کے عوض گندم دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ آفرین آسناد، نہایت ہی مناسب تجویز ہے۔ مجھے جناب آخناتون اور بانو نفرتتی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے میرے لیے آپ جیسی شریک حیات کا انتخاب کیا۔ اس طرح سے افرادی قوت کی درپیش کمی کو ان غلاموں کے ذریعے بآسانی دور کیا جا سکتا ہے۔ درود بر یوزار سیف دانا و حکیم۔ درود خداوند ہو آپ پر بھی۔ علی جناب، میں شہر کے شرقی دروازے کا پہرے دار ہوں۔ کچھ لوگ ہمارے پڑوسی ممالک سے جو خود کو خاوری بتا رہے ہیں گندم خریدنے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے پوری طرح سے اطمینان کر لیں کہ کیا واقعی وہ قحط زدہ ہیں۔ قحط زدہ ممالک کے علاوہ کسی کو گندم نہ دی جائے۔ اور قحط زدہ ممالک کے ناموں کی فہرست میں آپ کو ابھی دیے دیتا ہوں۔ منافع خوروں سے بچنے کے لیے ہر ایک کو صرف 1 ماہ کی گندم دی جائے، یعنی 10 پیمانے سے زیادہ گندم کسی کو نہ دی جائے، اور یہ قیمت بھی فراوانی کے زمانے کے حساب سے ہی لی جائے، اور ان کے نام اور دیگر قوائف کا اندراج کر لیا جائے تاکہ مہینے میں 1 بار سے زیادہ گندم نہ لی جا سکے، اور ان کے اسباب کی بھی اچھی طرح تلاشی لی جائے کہ کہیں اپنے ساتھ کوئی اسلحہ یا کوئی اور جنگی ہتھیار نہ چھپایا ہوا ہو۔ یہ ان قحط زدہ ممالک کے ناموں اور لازمی احکامات کی فہرست ہے۔ آپ کچھ تو کریے بانو، وہ لوگ معبد کو نابود کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ گندم دینے سے پہلے بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ اب تو مدت ہوئی قصر میں میرے عمل دخل پر پابندی لگا دی گئی ہے، میرے سامنے کوئی بات نہیں کی جاتی، اور مجھے بھی معبد کا ایک کارندہ اور طرفدار سمجھتے ہیں۔ اگر فی الحال ہمیں چند ماہ کی بھی گندم مل جائے تو کافی ہے، اگلے سال تو ہونے والی فصل سے معبد خود کفیل ہو ہی جائے گا۔ آنے والے 5 سالوں تک تو بارش کا کہیں کوئی امکان نہیں، لہٰذا گندم کی پیداوار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں معلوم کیوں یوزار سیف کی تمام پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو۔ ہماری امیدیں ہمیشہ آپ سے وابستہ رہی ہیں بانو۔ اس قصر آخناتون میں آمون ہو تب سنا تم نے؟ میرا بیٹا آمون ہو تب ہے، میں ہمیشہ اسے اسی نام سے بلاؤں گی، اور یہ مذاق خیز نام میں کبھی اپنی زبان پر نہیں لاؤں گی۔ جی بہتر، بہت بہتر، وہی آمون ہوتب۔ قصر آمون ہوتب میں صرف آپ ہی ہمیشہ ہماری پشت بنا رہی ہیں بانو۔ اب اس کڑے وقت میں آمون کے خدمتگاروں کو یوں تنہا مت چھوڑیں۔ آپ ایک بار پھر جناب آخن معافی چاہتا ہوں، جناب آمون ہوتب کے پاس جائیے، شاید معبد کی ضرورت بھر گندم کا انتظام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اپنی سی پوری کوشش کروں گی۔ خداؤں کے غضب سے ڈرو، آمون کے قہر سے ڈرو۔ آمون ہو تب، اگر آمون نفرین کر دے تو تم اور تمہارے یہ سارے گودام جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ یوزار سیف نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، ہم سب کو دھوکہ دیا۔ چھوڑ دو مجھے، آمون کرے یہ قصر ویران ہو جائے اور تم اور یوزار سیف نابود ہو جاؤ۔ چھوڑو مجھے مخو، چھوڑو مجھے۔
اس سے زیادہ آمون کو غضبناک مت کرو. بانوتی بہت غصے میں ہیں. یقیناً مابد کی جانب سے کوئی ناگوار بات سنی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. یقیناً انہیں کاہنوں کی ناکامی کی خبر ملی ہے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ انہیں گندم کی دستیابی میں ناکامی کا سامنا ہوگا. جب کبھی میں آپ کے ایمان کے متعلق تردد کا شکار ہونے لگتا ہوں تو آپ اور آپ کے خدا کی قدرت کی کوئی نہ کوئی نشانی دیکھ کر میرا ایمان دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کا اپنے خدا سے بہت نزدیکی رابطہ ہے. ہم اب تک خدا یکتا کے مقابل آمون کی شکست کا بارہا مشاہدہ کر چکے ہیں. یقیناً گندم کی خریداری کے سلسلے میں آنکھ ماہو کا ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دینا ان کی شکست کا ثبوت ہے. آرزو یہ ہے کہ آئین یکتا پرستی کا مصر کے سرکاری آئین کے طور پر اعلان کروں اور شرک و بت پرستی کی بساط کو لپیٹ کر رکھ دوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب وہ دن زیادہ دور نہیں ہے. بس اس وقت تک اور صبر کر لیجئے کہ جب تک معبد آمون کے خزانے کم اور لوگوں پر آمون اور دیگر خداؤں کے عیوب زیادہ ظاہر ہو جائیں. یعنی وہ دن بھی آئے گا کہ جب کئی ہزار سالہ اس جھوٹے اور خود ساختہ خدا آمون کے اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا. خداوند متعال کا ارادہ یہ ہے کہ شرک کو بت پرستی پر یکتا پرستی کا غلبہ ہو جائے اور یہ وعدہ خداوند بہت جلد تحقق پائے گا. بس میری واحد پریشانی بانوتی کی جانب سے ہے. وہ معبد کے کاہنوں کو آپ کی حکومت یا ہمارے اہداف کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں. اگر بانوتی سے اتنا ہی خطرہ لاحق ہے تو ہم انہیں قید کروا سکتے ہیں. نہیں جناب فرمانروا، بس اتنا کافی ہوگا کہ ان پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ وہ ہمارے مخالفین سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ کر پائیں. بہت خوب. ہورمہوب کو بلاؤ. میری ماں کو ان کے قصر میں نظر بند کر دیا جائے. کاہنوں کو ان سے ہرگز نہ ملنے دیا جائے اور اگر وہ مجھ سے ملنا چاہیں تو انہیں میرے پاس لایا جائے. تاہم کسی کو بھی ان کے قصر میں ورود و خروج کی اجازت نہیں ہوگی. ہم نے